हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 2024 शुरू हो गया, 2023 खत्म हो गया है। तो एमए टीवी के मालकान की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से सबको जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे चैनल के साथ बड़े लॉयल रहे हैं और हमारे प्रोग्राम्स एंजॉय करते हैं, आप सबको हम सब की तरफ से नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी मुबारकबाद। नाज़रीन, जैसा कि ये नया साल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 खत्म होने की वजह से एक खुशहाली का पैगाम लेके आया है, एक खुशहाली का दौरा वहां पे शुरू हो गया है। और कल लाल चौक में जो है वो न्यू ईयर ईव पे, परसों न्यू ईयर ईव के ऊपर बहुत जश्न मनाया गया, जिसकी वीडियोस हम आपको कोशिश करेंगे कि अगले शो में जरूर दिखाएं, जो कि जुमेरात को होगा 6:30 बजे यूके टाइम। लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अपने गुलामी के और पाकिस्तान के कब्जे के 77वें साल में दाखिल हो गया है। और 77वें साल में दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों ने जदोजहद से जो है वो छोड़ दी है या उससे नजरें चुरा ली हैं, बल्कि जदोजहद में ज्यादा तेजी आ गई। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बिजली के बिलों पर लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ एक बड़ी सिविल नाफरमानी की तहरीक 31 अगस्त पिछले साल से चला रही है और मुकम्मल तौर पर बिजली के बिलों का बाइकाट वहां पे जारी है। इसी तरह पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में भी गंदम की कीमत में इजाफा और गेहूं के ऊपर यूनाइटेड नेशन की जो सब्सिडी थी वो पाकिस्तान ने जो खत्म की है और 16 लाख बोरियों का जो डाका मारा है हमारे हक पे, उसके खिलाफ वहां पे अवामी एक्शन कमेटी जबरदस्त एहतजाज कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के जो कमेटी बनी थी पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए, उसके साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करके ये ऐलान किया कि तकरीबन हमारे सारे मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं, सिर्फ बिजली के बिलों पर टैक्सेस का मामला रह गया है। और इस दौरान उन्होंने जो बिजली के बिलात को आग लगाने का जो सिलसिला था उसको वक्ती तौर पर रोक दिया, लेकिन बिजली के बिलात का बाइकाट जारी रहा। इस पर मैंने ये बयान दिया था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये मुज़ाकरात करके जो है और बिजली के बिलात को जो अगले दिन उन्होंने आग लगानी थी वो पोस्टपोन करके एक तो इस तहरीक के मोमेंटम को स्लो किया है और दूसरा ये कि इन्होंने सादगी का इजहार किया है। इनको मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। उसी दिन नाज़रीन, जिस दिन इन्होंने मुज़ाकरात किए थे, पाकिस्तान ने बिजली की कीमत में ₹1.17 फी यूनिट का इजाफा करके 22 अरब रुपए का बोझ जो है वो बिजली इस्तेमाल करने वालों पर डाला था। लेकिन 2 दिन पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर शौकत नवाज मीर ने मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को और मुज़ाकराती कमेटी को जिस तरह लताड़ा है वो आप खुद देख लें उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुजफ्फराबाद में। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हम सेंट्रल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये हमें अर्जेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकार करना पड़ा। इसकी बेसिक वजह ये थी कि हुकूमत के साथ हमारा पहले दिन से ये तय था कि जिस वक्त तक हम हुकूमत के साथ एक टेबल पे बैठे हुए, मेरी मुराद मुज़ाकरात की है, उस वक्त तक हुकूमत किसी भी जगह पे डिस्कनेक्शन नहीं करेगी। वो बकाया जात इस तहरीक के दौरान के बकाया जात हों या इससे साबका बकाया जात हों जो कई सालों पे मरीज है, और किसी भी जगह पे अवाम को जो है रास्ता नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि हुकूमत, मैं ये कहूँगा कहना पड़ रही है मैं ये बात कि हुकूमत हमारे साथ चीटिंग कर रही है कि एक तरफ तो हुकूमत बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ महकमा बरक़ियात के जो अलाकार
ہیں ان کو الگ ایک بریفنگ دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جا کے ہراساں کیا جائے. ٹیمیں بنائی گئی جو لوگوں کو گھروں میں جا کے ہراساں کرتے ہیں, دکانوں پہ جا کے ان کو ہراساں کر رہے ہیں کہ آپ کے بجلی بلات بہت زیادہ ہوں گے, آپ بجلی بلات جمع کرائیں, آپ کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے. اور ایک اور بات جو ان دنوں زیادہ چل رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جہاں کہیں ٹرانسفارمر میں فالٹ آتے ہیں, اس سے پہلے بھی ٹرانسفارمر کے فالٹ آتے تھے تو اسی دن یا دوسرے دن ٹرانسفارمر متبادل جو ہے وہ لگ جاتا تھا. اور اب یہ ہے کہ کئی دن جو ہے ٹرانسفارمر جو ہے اگر کہیں فالٹ آتا ہے وہ جان بوجھ کے ان ٹرانسفارمر کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی سے متنفر کیا جائے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے آپ جو ہے زیر بار ہو رہے ہیں, آپ کی بجلی جو بند کی جا رہی ہے, آپ کے ٹرانسفارمر جب خراب ہوتے ہیں ہم ان کو ریپیئر نہیں کرتے. اسی طرح ہم آپ کے جو بجلی کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اس کی بھی بیسک وجہ یہ جو آپ لوگوں کا ایک گٹھ ہوا ہے, جو آپ کے گٹھے ہیں, یہ اس وجہ سے ہم آپ کو یہ سزا دے رہے ہیں. تو ہم آج پریس کانفرنس کے کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کو ایڈریس کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی اس سے معاملات ہوئے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر اسٹیٹ کی وزیر اعظم نے یا اسٹیٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اوپن میڈیا کے سامنے یہ طے کیا ہوا ہے, بلکہ لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بیٹھ کے طے ہو گیا تھا کہ جس وقت تک ہماری یہ تحریک جاری ہے ہمارے دھرنے بھی قائم رہیں گے, ہمارے چھوٹی موٹی تقریبات بھی جاری رہیں گے, اور بجلی بلوں کا بائیکاٹ بھی جاری رہے گا, اور حکومت کسی جگہ پہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گی. یہ بات اسٹیٹ کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ کی, اسٹیٹ کی کمیٹی نے ہمارے ساتھ کی, لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ ایسی کون سی سپر پاور ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ کے وزیر اعظم یا اسٹیٹ کی کمیٹی سے اوپر کے اختیارات رکھتی ہے. یا تو اس کو سامنے لایا جائے اور نہیں تو پھر یہ خود اپنا جو ہے وہ استعفیٰ دے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں پہ جو عمل درآمد کرا سکیں. اگر حکومت اتنی کمزور ہے, یہ کمیٹی اتنی کمزور ہے, تو پھر اس کو یہ اقرار کر لینا چاہیے کہ ہم ڈمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے, ہمارے پاس ڈیسیژن کا کوئی اختیار نہیں ہے. یا پھر ان لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ جو حکومت کے یا اس کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونے والے جو معاہدات ہیں ان کو سبوتاژ کرتے ہیں. یہ چیز آج حکومت کو اپنے موقف میں کلیئر کرنا پڑے گا. میں یہ ڈائریکٹ اسٹیٹ کے وزیر اعظم کو ایڈریس کرتا ہوں کہ ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی کہ کیا وہ اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں, کیا وہ بااختیار ہیں, یا ان سے اوپر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسٹیٹ کو نظام چلا رہے ہیں اور اسٹیٹ کے وزیر اعظم سے اوپر ان کے جو اختیارات ہیں. یہ آج ان کو کلیئر کرنا پڑے گا. اگر وہ یہ چیز کلیئر نہیں کرتے تو پھر اوپن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مذاکرات ختم ہے, ہمیں اوپن اناؤنس کر دیں, ہم بھی سڑک پہ آ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ جو انہوں نے کرنا وہ کریں. لیکن یہ بات ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم کہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتا کے رہیں گے کہ عوامی حقوق جو ہے کس طرح لیے جاتے ہیں, عوام اپنا حق کس طرح لیتی ہے. اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے, بغیر سیاست کے ہم عام غریب کی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس تحریک کے اندر عوام کی اتنی کاؤنسلنگ کر دی ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ کو جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر یہ اس میں سے مائنس بھی ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے. یہ میری بات آپ ریکارڈ کر لیں, ہم مر جائیں, ہم بک جائیں, یہ تحریک نہیں رکے گی, کیونکہ یہ تحریک عام آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. ایک غریب یہ بات سمجھ چکا ہے کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں میرے ٹیکس کے اوپر یہ حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں. اگر ہم اس طرح جائیں, ہم نے پہلے دن سے بات کہی ہے کہ ہم اس جمہوری نظام کو چاہتے ہیں, ہم اس کو وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہتے. اسی کے اندر ہماری بھی عزت ہے اور آپ کی بھی بقا ہے. لہذا اگر اس طرح دیکھا جائے انتظامی طریقہ کار سے تو میرے خیال راول پنڈی سے زیادہ آبادی ہماری نہیں ہے. اگر وہاں پہ ایک کمشنر یا ڈپٹی کمشنر نظام چلا رہا ہے تو یہاں پہ اتنی بڑی فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی کابینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں, ہماری ایک شناخت ہے, ہماری ایک ریاست ہے, اس کو قائم رہنا چاہیے, تو پھر آپ کو بھی کچھ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کی عیاشیوں کے لیے جو بھیجا ٹیکس یا اس طرح کی جو بدماشی ہم نہیں مانیں گے. آپ نے جو ہمارے ساتھ, آپ کی کمیٹی نے ہمارے ساتھ جو بیٹھ کے ایک MOU سائن کیا ہے, بقول آپ کے جو تحریر ہوئی ہے 3 جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے. ہم نے آپ کو پھر 5 دن دے دیے, ہم 7 جنوری تک آپ کو ٹائم دے چکی ہے ہماری کمیٹی. اور انشاءاللہ اگر 7 جنوری تک ہمارے معاملات حل نہ ہوئے, 21 تاریخ کو جو ہم نے 21 دسمبر کو بل نظر آتش کرنے کو جو پوسٹ پون کیا تھا, انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم وہ کام کریں گے. اور 8 تاریخ کے بعد جو کال ہم نے دینی ہے وہ کال آپ کو بھی یاد رہے گی اور ہمیں بھی وہ کال یاد رہے گی کہ ہم نے کیا کال دیا اور اس کال کو ہم نے کس طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا. لہٰذا ہم بارہا آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس کمیٹی کو آپ لائٹ نہ لیں.
یہ اس کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آزاد کشمیر کی عوام کا مسئلہ ہے, یہ 76 سالوں کا مسئلہ ہے کہ آپ نے 76 سالوں سے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ یہ جو ہم بجلی بلوں کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں یہ ہم مفاد کو دے رہے ہیں, جبکہ یہ سارا پیسہ آزاد کشمیر کے 101 اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے, جس کے بعد آپ عیاشیاں کرتے ہیں, آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. یہ چیز اب عوام آپ کو نہیں کرنے دے گی. آپ کو اب ایک کفایت شعاری کے اوپر آنا پڑے گا, غریب عوام کو اس کے حقوق دینے پڑیں گے, اور جب تک آپ غریب عوام کو اس کے حقوق نہیں دیں گے, غریب عوام کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے آپ کو. اور انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا چاہے ہمیں مار دیا جائے, چاہے ہم بک جائیں, یہ تحریک ختم نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ دھمکیاں آ رہی. ناظرین, آج دوبارہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد میں احتجاجی کیمپ لگایا, جہاں لوگ اپنے بلز جو ہے لا کے جمع کراتے ہیں کہ ہم نے بھی بل نہیں دینا تو یہ آپ کے کیمپ میں ہم دے رہے ہیں. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس ڈیلی کشمیر نیٹ کی DKN کی, وہ آپ ذرا دیکھیں آج کی تازہ رپورٹ. جو جائز مطالبات ہے, جو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے یا کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جو یہ گورنمنٹ پوری نہ کر سکے. تو اس پہ اگر وہ عمل کر دیتی ہے گورنمنٹ تو اس میں گورنمنٹ کی بھی عزت ہے, تو باقی معاملات بھی چل جائیں گے. انشاءاللہ 8 تاریخ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہماری جو قیادت ہے یہ ایکشن کمیٹی وہ ایک بہت اچھی کال دے گی جس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. گورنمنٹ سنجیدہ ہے اس معاملے میں, تو وہ تو پھر یہ 2-3 دن رہتے اس میں ہمارے مطالبات وہ جو ہے وہ مانے گی. اگر نہیں مانتی تو اگلا جو ہمارا حل ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم بجلی کے بل جلائیں گے, اور اس کے بعد جو کال ہم دیں گے تو وہ ایکشن کمیٹی کی مشاورت سے ہوگی وہ کال, اور وہ ایسی کال ہوگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. چارٹر آف ڈیمانڈ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو اس کا پتہ نہ ہو, بچے کو پتہ ہے کہ اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ جو سارے مینشن ہوئے ہیں, ہمارا جو مین ایشو ہے بجلی کا ہے. جب سے ہمارا یہ دھرنا سٹارٹ ہوا ہے ہر بچے کو پتہ ہے کہ بجلی کی کاسٹ کیا ہو رہی ہے, کیا دے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں. سمپل سا اس میں 3 سے 4 بیٹھکیں ہو چکی ہیں ہمارے قائدین کی. ہماری جو لاسٹ کال ہے وہ 7 تاریخ کو ان کو فائنل ٹائم دیا ہوا ہے کہ 7 تاریخ تک ہمارے اگر مطالبات خلاف منظور ہوئے ہم نے ان بلوں کو نظر آج کرنا, اور 7 تاریخ آگے کا لائے عمل ایسا ہوگا کہ وہ نہ تو گورنمنٹ کو پتہ چلے گا, ایسا سخت ترین اقدامات کریں گے. اسی وجہ سے آج دیکھیں 1-2 میٹنگ ہماری اپنی بازاروں کے ساتھ بھی ہے جو کہ آگے 7 تاریخ کے حوالے سے ہوگا, اور بہت سخت ترین ایکشن ہوگا. 1 2 3 1 2 3. ظاہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات یکسو کرے. اگر تو حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو 8 تاریخ کو عوامی ایکشن کمیٹی کی مشترکہ کال پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ ساتھ بلات کو بھی نظر آتش کیا جائے گا. ناظرین, سچویشن پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دن بدن بہت تیز ہو رہی ہے. لوگوں میں بہت غصہ ہے اور لوگوں کو آپ بیوقوف نہ سمجھیں. ایک اور ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں. یہ لیاقت حیات صاحب ہیں جو جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر ہیں. کئی مرتبہ انسانی حقوق اور عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھانے کی پادش میں ان کو جیلوں کی جو ہے ہوا کھانی پڑی ہے. انہوں نے یہ راولا کوٹ میں بہت بڑا دھرنا بھی دیا تھا, اور اس دھرنے کو بھی اب تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں. تو انہوں نے ایک تقریر کی ہے عوامی جلسے سے. میں چاہوں گا کہ آپ وہ تقریر ذرا سنیں اور موڈ چیک کریں وہاں پہ لوگوں کا موڈ کیا ہے. دیکھیے یہ لیاقت حیات صاحب کی تقریر. کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات مت کی جائے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تقسیم کر کے الگ الگ کرنا چاہتے ہو. آپ یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ یہ بیکاری ہے, یہ غریب آدمی ہے, یہ مستحق آٹا لے گا, یہ امیر آدمی ہے اس کو نہیں لیا جائے گا. ہم بیکاری بن کے تم سے آٹے کی سبسڈی نہیں مانگ رہے ہیں, ہم حق سمجھ کے مانگ رہے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے تو تم ہمیں بیکاری
समझ के दोगे। हम ये समझते हैं हम आटे में सब्सिडी क्यों मांगते हैं, ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए मांगते हैं, मैंने पहले भी कहा था, बात चीजें अच्छी नहीं लगती है, मैं वो जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था हमारा पानी पाकिस्तान में जाता है, जो लोग पाकिस्तान में पंजाब में जाके जिनके बरबे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, हमारा पंजाब में पानी जाता है, हमारे पानी से पंजाब लहराता है, पंजाब खेती बाड़ी करता है, पंजाब गंदम उगाता है, उस गंदम के नतीजे में पंजाब का वहाँ का जो किसान है, वहाँ का जो ज़राई मालिक है, वो 2 बार पानी का आबियाना हुकूमत पंजाब को देता है। पानी हमारा आबियाना पंजाबी लेता है, आबियाना वो लेता है, अल्लाह वो भला करता है हमारे पानी से। इसलिए हम ये कहते हैं हमारे पानी से जो तुम गल्ला पैदा करते हो उससे पहला हक हमारा है, इसलिए हम सब्सिडी मांगते हैं, इसलिए हम मुफ्त मांगते हैं। ये कोई खैरात के तौर पे नहीं मांगते हैं। जी तो नाजरीन, पानी सारा हमारा पीओजेके से जाता है, पंजाब में फसल उगती है, उस पानी का आबियाना पंजाब लेता है, बजाय इसके कि वो हमें मिले, यानी पीओजेके के लोगों को मिले, वो पंजाब ले रही। नाजरीन, यही कुछ सूरत हाल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी चल रही है। और गिलगित बल्तिस्तान में क्या मूड चल रहा है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वहां पे अवामी एक्शन कमेटी जो है उसकी सरबराही जो है वो इंतहाई मंजे हुए एक सियासी लीडर कर रहे हैं जिनका नाम है एहसान अली। और उन्होंने आपको बता रहा हूँ, पीओजेके की लीडरशिप में और गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप में, ये तो मुज़ाकरात करने चले गए भागते हुए इस्लामाबाद। उन्होंने ये शर्त रखी है कि मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं, आप तस्लीम नहीं करते, मुतालबात तस्लीम करें फिर मुज़ाकरात होंगे। तो ये एक वीडियो है, जरा ये देखें और फिर चलते हैं रोजमर्रा की खबरों की तरफ। देखिए ये वीडियो। अवाम गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस यूथ गिलगित, हल्का 1, हल्का 2 और हल्का 3 गिलगित की यूथ आज तक अवामी एक्शन कमेटी से सवालात उठाए जा रहे थे। लोग हमसे पूछते थे कि अवामी इश्यूज में अवामी एक्शन कमेटी क्यों खामोश है। तो आज अवामी एक्शन कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को पुकारा है। आप देख रहे हैं दियामर इस वक्त एहतजाज में है, बल्तिस्तान इस वक्त रोडों पर है, किजर इस वक्त रोडों पर है, और ये खुद से नहीं है, ये अवामी एक्शन कमेटी के कहने पर है, और ये सब अवामी एक्शन कमेटी के हैं। तो गिलगित वाले भी अवामी एक्शन कमेटी के हैं। तो मैं दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करूंगा गिलगित की बिलखुसूस जो यूथ्स हैं, जितनी भी यूथ्स हैं, चाहे वो बसीन यूथ है, चाहे वो खोमर यूथ है, चाहे वो कुणदास यूथ है, चाहे वो कशरोट यूथ है, चाहे वो नगरल यूथ है, इन सब यूथ से मैं गुजारिश करूंगा बिलखुसूस, ये जंग हमारी है, हम यूथ की है, आइंदा नस्लों की बका की जंग हमने लड़ना है, यूथ ने लड़ना है। कब तक हम बुजुर्गों के नातवा कंधों पर इस जंग को रख छोड़ें। तो आप सबसे मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि अगर वाकई हम अपने हुकूक लेने में मुखलिस हैं तो सिर्फ गर्म बिस्तरों में बैठ के फेसबुक और ट्विटर पे लोगों के ऊपर तनकीद करने के बजाय कल तमाम यूथ गढ़ीबाग में 2 बजे 1:30 बजे गढ़ीबाग में अवामी एक्शन कमेटी के अलामती एहतजाज में भरपूर शिरकत करके साबित करें कि आप अवाम के साथ हैं और अवामी इश्यूज के साथ हैं। अवामी एक्शन कमेटी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के हुकूक के लिए एक तहरीक चला रही है, और ये तहरीक बेसिकली जो हमारे नुकात है वो नौजवानों के इशूज़ पर है, नौजवानों के हुकूक के हवाले से है। तो ये तहरीक को अभी नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नौजवान की मुस्तकबिल है। तो मैं नौजवानों से ख़ास तौर पर गिलगित डिस्ट्रिक्ट गिलगित के और ख़ास तौर पर सिटी गिलगित के नौजवानों से मेरी इल्तिमास है कि वो कल 2 जनवरी 1:30 बजे इसमें इतिहाद चौक पे हमने एक एहतजाजी धरना रखा है, अलामती एहतजाजी धरना। उस धरने में आप लोग आए और अपने ख्यालात का भी इज़हार करें, और अवामी एक्शन कमेटी का जो एजेंडा है उसको भी सुने। और इसको पूरी गिलगित बल्तिस्तान में एक तहरीक चल रही है, तो इससे गिलगित में खामोशी से देगर इजला के जो हमारे लोग हैं, नौजवान हैं, वो सवालात कर रहे हैं कि हमारे हेड क्वार्टर में क्यों तहरीक नहीं चल रही है, जबकि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पे तहरीक है। तो मैं इस लिहाज से मैं गिलगित के नौजवानों से मुल्तमिस हूँ
کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور پورے گلگت بلتستان کے عوام کو آپ پیغام دے دیں کہ گلگت کے نوجوان بالکل اس تحریک کا حصہ ہیں اور اس میں رہنمایانہ کردار ادا کریں گے، اور اس کا عملی اظہار کل 1:30 بجے اتحاد چوک میں آ کے اس کا بھرپور اظہار کریں گے۔ جی ناظرین، اور آج اتحاد چوک میں بہت بڑی ریلی ہوئی، بہت بڑا جلسہ ہوا، اور اس کی فوٹیج ابھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکی، اس میں ٹائم لگتا ہے، پی او جے کے اور گلگت بلتستان سے فوٹیج آنے میں ٹائم لگتا ہے، وہاں انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے۔ تو آپ نے یہ سچویشن دیکھ لی۔ بہرحال ہمارے پاس ہیں چند لمحے، تو ہم چلتے روزمرہ کی خبروں کی طرف۔ ہٹیاں بالا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں گرڈ اسٹیشن سے صرف 10 منٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جس کے بعد کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ جہلم ویلی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ادھر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اسکردو، گانچے، کھرمنگ اور شگر میں جو ہے وہ 4 دن سے ریلیاں نکل رہی ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور گانچے میں شاہراہ سیاچن اور کھرمنگ میں شاہراہ کارگل پر دھرنے دیے گئے ہیں۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں 6 ماہ سے ناظرین کانٹریکٹ، ایڈ ہاک اور ورک چارج ملازمین سمیت 6000 سے زائد ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے پڑ چکے ہیں۔ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم سول سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں، جنہوں نے اب سیکریٹریٹ پی او جے کے میں مظفر آباد میں دھرنا دیا ہے۔ اسی طرح سے ریٹائرڈ بلدیاتی ملازمین جو ہے میونسپل کارپوریشن کے جو امپلائیز ہیں، انہوں نے ایوان مرکزی، ایوان صحافت یعنی جو پریس کلب ہے اور اولڈ سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے۔ ان کو 5 ماہ سے تنخواہیں اور پینشن نہیں ملی۔ اور گلگت بلتستان میں اسکردو میں گیہوں کی قیمت میں اضافہ مزید کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ اب گیہوں کی قیمت 3600 روپے ہے، جبکہ جون تک خیال ہے کہ یہ 7000 روپے تک پہنچ جائے گی۔ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں نئے سال کا آغاز جو ہے اس پر ایک گرینڈ جرگہ ہوا، جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے 15 نکاتی پروگرام کی حمایت کا مکمل اعلان کیا گیا۔ وہ 15 نکات کیا ہیں میں جلدی سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں نے وہ حاصل کر لیے تھے، لیکن آپ کو میں وہ سنا دیتا ہوں کہ وہ 15 نکات کیا ہیں۔ اس میں ایک تو ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام کو حاصل گندم سبسڈی کی 2022 کی قیمت واپس لائی جائے، اور فی شخص جو ہے 9 کلو گرام گیہوں دیا جائے۔ گلگت بلتستان ایکٹ 2023 کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور گلگت بلتستان پر عائد تمام ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے۔ حکومتوں کی مصنوعی طور پر پیدا کردہ بجلی کے بحران کا خاتمہ کر کے بجلی فراہم کی جائے۔ وفاق کے ساتھ نیشنل فائنینشل NFC طرز کا مالیاتی معاہدہ طے کیا جائے، اور گلگت بلتستان کو اس کا بجٹ دیا جائے۔ ریفارمز بل کے ذریعے تمام غیر آباد اور بنجر زمینوں کو 100% عوام کی ملکیت قرار دیا جائے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی جگہ لیجسلیٹو اسمبلی کی جگہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی یعنی آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تمام رائلٹی جو ہے 80% رائلٹی اس میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کو دی جائے۔ اس طرح سے یہ 15 چلتے ہیں، اور یہ 15 ان کے مطالبات ہیں ناظرین۔ اور اس میں اور پی او جے کے میں ابھی تک کوارڈینیشن نہیں ہو رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹیاں آپس میں کوارڈینیٹ کر کے عوام کے حقوق۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو، پرسوں شام لندن ٹائم 6:30 بجے۔ اس وقت تک ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔ جے جموں کشمیر۔